آپ کی ماشاءاللہ 70 سال عمر ہو گئی ہے، ہے تو دس ہی دیتی سارے نا. لیکن آپ ماشاءاللہ جب شاعری کرتے ہیں اور جب لکھتے ہیں اور جب پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر سے 20-22 سال کا ایک کھرنڈرا سا نوجوان نظر آتا ہے. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. ابھی تک جو جذبات نوجوانوں والے آپ کے اندر موجود ہیں اور آپ کی شاعری بھی ماشاءاللہ نوجوانوں کو اپیل کرتی ہے زیادہ. 70 سال دی عمر 20 سال کا جوان بننے کا خیال کیویں آیا تو کیویں ممکن ہویا؟ یہ اردو میں بات چلتی ہے درمیان میں، پھر بیچ بیچ میں جہاں ضروری، جیسے آپ نے تڑکا لگایا ہے اس طرح ہم بھی لگائیں گے. پھر اس سے ٹیمپو پتہ چل گیا نا. بات یہ بیٹا جی کہ میں شاعری کے اعتبار سے 20-22 سال کا ہوں. میں اس کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں کلام کے اعتبار سے 20-22 سال کا ہوں. اور ٹو لک ایٹ دیکھنے میں کوئی 50-55 کا ہوں، لیکن اٹھنے بیٹھنے میں چلنے میں 70 کا ہی ہوں. سیدھی بات ہے. میری 3 اسپیکٹس ہیں میری شخصیت کے. تو میں نے کہیں پڑھا بھی تھا کہ اگر جوان لگنا چاہتے ہو تو جوانوں میں رہو، جوانوں میں اٹھو بیٹھو. تو اور یہ بات بالکل حقیقت ہے. میں نے اپنا والد صاحب سے پھر یہ سیکھا. والد صاحب میرے 85 ایئرز کے تھے جب ان کی، یعنی انگلش اعتبار سے، ہجری اعتبار سے تو 88 کے ہو گئے. تو پورے دانت تھے ان کے، کوئی شوگر نہیں، کوئی بلڈ پریشر نہیں، کوئی ہارٹ کا وہ ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا. نظر مطلب جتنی میری اب کمزور ہے اتنی ہی ان کی رہی ہے کمزور، کوئی زیادہ اس سے نہیں ہوئی. تو الحمدللہ ان کی بھی یہی تھا کہ وہ نوجوانوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے، ہنستے کھیلتے تھے ان کے ساتھ. بچوں میں بچے بن جاتے تھے، جوانوں میں جوان بن جاتے تھے. جب کئی بوڑھوں میں پھنس جاتے تھے تو پھر وہیں بس بوڑھے نظر آتے تھے. تو میں نے جانچ لیا کہ ایک تو سموک اوے دا وریز آف لائف ہے نا کہ پھونک دو سگریٹ میں، پھونک دو تو غم جو ہے علام جو ہے دنیا کی. تو ہم نے کہا کہ ہم اپنے کہکہوں میں، مسکراہٹوں میں، میرا قطع بھی ہے کہ میں اپنے غم چھپانا چاہتا ہوں. ہنسایا ہے، رلایا ہے بہت دنیا نے مجھ کو، میں دنیا کو ہنسانا چاہتا ہوں. میں اپنے کہے دنیا کو دے کر پتہ نہیں کیا مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا. ہاں جی. باقی یہ ہے کہ ہر دم پیڑ لکے وچ رہندی، لوکی کہندے چک. سچی گل ہے محمد بخشا، وچوں گئی ہے مک، وچوں اسی مکے ہی ہوئے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرنا. لیکن ظاہر تو کر دیا کہ 70 سال دے ہو وہ یار وہ بس منہ نکل گئی گل. وہ آپ نے جو بتا دیا تو آپ چھپانے کا کیا فائدہ. لیکن ہم الحمدللہ دشمن یہ سمجھ کے خوش نہ ہو کہ یہ 70 سال کے ہیں. میں انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں 70 سال تک ایسے ہی رہوں گا. انشاءاللہ اللہ آپ کو تعدیر سلامت رکھے. اچھا یہ بتائیے کہ شاعری کرتے ہوئے اور نعت گو شاعری کرتے ہوئے آپ کو کتنے سال ہو گئے؟ جی میری عمر سے آپ 15-16 سال نکال دیں تو یہ میری شاعری کی آپ سمجھ لیں کہ ایج ہوگی. آپ سے سرزد ہوا یا تخلیق ہوا؟ ہاں وہ ایسا ہوتا ہے جی کہ ایک تو ہوتی ہے ایسے ہی تک بندی ہوتی ہے نا شروع میں. ظاہر ہے کہ آپ بہت سنتے ہیں. والد صاحب کو ہم سنتے تھے، والد صاحب کے ساتھ مشاعرے پڑھنے والے لوگ آتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ادیب آتے تھے بڑے بڑے وقت کے، اس وقت کے. انڈیا سے شعراء نے آنا، پاکستان کے شعراء نے ملنا، ان سے آنا. شیخ پورہ میں ہم چونکہ رہتے تھے جب پارٹیشن ہوئی ہے تو لاہور آئے. لاہور سے والد صاحب شیخ پورہ چلے گئے، پھر ان کی شادی پھر لاہور میں ہو گئی، پھر شیخ پورہ میں آباد ہو گئے. میری پیدائش لاہور ہی کی ہے لیکن میری کہتے ہیں نا جام لاہور دیے تو پال شیخ پورے دیے. تو وہاں پھر بہت بڑے بڑے شاعر ادیب آیا کرتے تھے تو میں دیکھتا تھا تو شوق تو پیدا ہوا. تو زیادہ تر والد صاحب سے ہی متاثر تھے. تو والد صاحب کا کلام میں نے جلسوں میں پڑھنا، والد صاحب نے مجھے اپنا کلام دینا کہ اس کو پڑھو، پھر کہیں خود نہ جا سکنا تو مجھے بھیج دینا. تو پھر کوشش بھی کرنی میں نے کہ اس انداز سے کچھ کہنے کی بھی تو کوشش کروں. تو اس اعتبار سے پھر میں نے سب سے پہلے جو اشعار کہے جن کو آپ سمجھ لیں کہ بھی
تک بندی تھی تو وہ تو دکھانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ یار یہ آوا کوئی کہہ کے تو اس کو ریجیکٹ کر پھاڑ دیں گے پھینک دیں گے. لیکن میں جب کالج میں چلا گیا تو جس کو آپ کہیں کہ بھی پہلا شعر انہوں نے یہ کہا تو وہ تھا حالی کا جو مصرع تھا کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. تو اس وقت پھر کالج میں پہلا مشاعرہ آیا, انٹر کالجیٹ مشاعرہ فرسٹ ایئر میں گورنمنٹ کالج شیخ پورہ میں. تو میں میزبان شاعر کی حیثیت سے میں نے پڑھنا تھا, اس میں ابتدا مجھ سے ہونی تھی. تو میں نے کہا جی کس طرح, والد صاحب سے کہا, میں نے کہا جی کس طرح مصرع ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کا. تو میں نے کہا اس پر کہتے ہیں لکھو, کوشش کرو, پھر مجھے دکھاؤ. تو اس میں نے پھر جو پہلا شعر کہا وہ یہ تھا کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں, پہلا سا اب وہ آہ میں اپنی اثر کہاں, پہلی سی اب وہ شدت درد جگر کہاں. تو مجھے انہوں نے شدت کی جگہ پر لگا دیا لذت, پہلی سی اب وہ لذت درد جگر کا. تو شدت کو کے لفظ کو لذت میں بدلا تو لذت ہی آ گئی, مزہ آ گیا. تو یہ پہلا میرا شعر تھا. اس کے بعد پھر میں نے 5-7 شعر اور کہے, وہ تقریباً انہوں نے سارے نکال دیے بیچ میں سے, اور 1 یا 2 شاید کچھ مصرے میرے قائم رکھے انہوں نے, باقی ان پر اپنی طرف سے گیریں لگائی انہوں نے, اور گیرا پر بھی انہوں نے جو طرئی مصرع تھا اس پر بھی گیرا لگائی. اس وقت میری ظاہر ہے کہ 17 سال 17 سال اس حساب سے دیکھیں تو تقریباً 55 سال 53 سال. جی ہاں جی بالکل. تو ان 50 سے زائد سالوں میں آپ نے کن بڑے بڑے علماء کے سامنے آپ کو نعت سنانے کا یا اپنے اشعار سنانے کا؟ جی مجھے جی سب سے پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ میں نے نعتیں پڑھتے تھے ہم سیرت کانفرنسوں میں, اور کالج میں بھی اسکول میں جو اسمبلی ہوتی تھی اس میں ہی پڑھا کرتا تھا. تو اب اعتماد بھی تھا شروع سے ہی پڑھنے کا, پرائمری سے ہی پڑھنے کا اعتماد حاصل ہو گیا تھا کہ پبلک سے نہیں ڈرنا, پبلک نہیں ہے گوبھی دے پھول لے گئے انہوں نے, تو یعنی شروع تو ہی ایک اعتماد پیدا ہو گیا بیدا. ہاں کوئی بڑی شخصیت جب آتی تھی سامنے تو اس وقت ٹانگیں کانپتی تھی کہ یار یہاں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے. تو الحمدللہ تو میں نے سب سے پہلا مشاعرہ جو پڑھا, ایک تو اسکول کالج کا مشاعرہ تھا, کالج سے ہٹ کے جو مشاعرہ پڑھا وہ میں نے سیالکوٹ کا مشاعرہ پڑھا, میونسپل کارپوریشن میں ہوا. اصغر صدائی مرحوم نے وہ کروایا تھا یوم اقبال پر. اس میں فیض, عدم, جوش مجھے یاد نہیں, جوش نہیں تھے, عدم تھے, احمد ندیم قاسمی تھے. اس وقت یہ جونیئر شاعر تھے احمد ندیم قاسمی وغیرہ جو ہے نا. فیض سینئر تھے, عدم سینئر تھے, ظہیر کاشمیری وہ بھی جونیئر تھا, ظہیر کاشمیری. اور پھر وہ تھے مشہور شاعر ان دنوں میں طفیل ہوشیار پوری تھے, اور قتیل شفائی بھی جونیئرز میں, احسان دانش تھے. ہاں وہ اس وقت بھی ماشاءاللہ سینئر ہی سمجھے جاتے تھے. تو احسان صاحب تھے اور بڑے بڑے شعراء تھے. تو اس میں چائے کا وقفہ آیا تو اصغر صدائی سے والد صاحب نے کہا ہوا تھا کہ یار بچے تو تھوڑا سا کوئی سن لینا کچھ اشعار. تو چائے کے وقفے میں جب چائے کا ہنگامہ شروع ہوا, پبلک میں بھی چائے چل رہی, اور ادھر سے مجھے اسٹیج پہ بلا لیا انہوں نے کہ جی اب لوگوں کی توجہ چائے بسکٹوں پر کی تو وہ گیلانی صاحب کے, لیکن میری شکل و صورت اور میرا اس وقت کا وہ جو معصومیت, وہ گورا چٹا رنگ, اور اس وجہ سے لوگ متوجہ ہوئے یہ بچہ کیا کرے گا آگے. تو وہاں پر بھی میں نے غزل پڑھی, وہی جو پہلی میں نے کالج میں پڑھی تھی, کیونکہ میرے پاس بھی 2-3 کلام تھے جو اپنے خالص جن کو میں کہہ سکتا تھا میرے ہیں, چاہے وہ ابا جی کا قلم لگا ہوا تھا ان پر. تو وہ مشاعرہ میرا بڑا مطلب ہے کہ وہ تھا. اور میرا خیال ہے کہ فیض اس وقت اٹھ کے گئے ہوئے تھے اپنے کسی کام گئے ہوئے تھے, ہم تو چائے وائے پہ لگ گئے باقی حضرات, تو وہ جو وہ اپنے دوسرے دوست جو تھے وہ دوسرے کاموں میں چلے گئے. تو وہ میرا مشاعرہ تھا کہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ میرا بین الاقوامی مشاعرہ تھا. اس میں
اور بھی ملکوں سے کچھ ہندوستان سے غالباً آئے ہوئے تھے ایک دو شاعر، تو مجھے نام ان کے یاد نہیں، کیونکہ بچہ تھا، کچھ چیزیں مجھے یاد نہیں ہیں. تو یہ میرا مشاعرہ تھا. ایک باقی رہے گا جلسہ. ہاں، علماء کے اسٹیج پہ نعتیں پڑھنا، وہ تو پھر جن کو آپ سمجھیں کہ میں نے مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فقیہ قسم، مناظر قسم کے عالم تھے. مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری یہ تھے. یہ تنظیم العلماء ایک ہوتی تھی، مجلس تنظیم اہل سنت، اس کے یہ وہ ہوتے تھے، سربراہ ہوتے تھے. مولانا عبدالشکور دین پوری ہوتے تھے، مولانا ضیاء القاسمی اسی حلقے سے تھے. تو مطلب 70 کے الیکشن میں والد صاحب سے مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی فارلینڈ جو ہے نا امریکی سفیر، وہ یہاں آیا ہوا ہے کہ بھٹو کے مقابلہ میں 5 سیٹوں پہ بھٹو کھڑے ہیں، تو 4 پہ ان کو یقین تھا کہ یہ، لیکن اس سیٹ سے جیتنا چاہیے جو اینٹی استعمار جو ہے نا وہ مفتی محمود اور سامراج کے خلاف ایک جن کا نعرہ ہے اور ایک عزم ہے، اور یہ اس فکر ولی اللہ کا ترجمان ہے، اور یہ اس شاہ شہید کا رشتہ وہ ہے، اسی خانوادے سے ان کا تعلق ہے. یہ مجاہد قسم کے لوگ، اور ان کو ہروانا بڑا ضروری ہے. یہ لوگ اسمبلیوں میں نہ پہنچے، لیکن مولانا مفتی محمود صاحب الحمدللہ وہاں سے 20-22 ہزار ووٹوں سے پھر جیتے. تو مجھ سے والد صاحب نے کہا کہ سلمان کو میں بھیج دیتا ہوں. انہوں نے مجھے 5-7 نظمیں انتخابی مفتی صاحب کے حوالے سے دے دی. میں جناب مفتی صاحب کے حلقے میں چلا گیا، اور پھر مفتی صاحب نے اپنے حلقے کا انتخابی جو تھی نا مہم، اس کا آغاز سخا کوٹ مولانا حضرت شیخ الہند کے جانثار حضرت مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ سے دعا سے شروع کیا. تو ان کی دعا کے لیے، ان سے دعا لینے کے لیے میں مفتی صاحب کے ساتھ گاڑی میں پیچھے بیٹھا ہوتا ہوں، سب آگے بیٹھے ہوئے تھے، 2-3-4 گاڑیوں کا قافلہ تھا پیچھے. تو ہم سب سے پہلے ہم ڈی آئی خان سے وہاں گئے، سخا کوٹ گئے، مردان سوابی اس راستے میں کہیں تھا، بلکہ راستے میں وہ ایک جگہ آئی تو میں تھوڑا سا اونگ رہا تھا. تو سلمان میں کہ جی لاہور آ رہا ہے، اٹھ جاؤ. میں کہا لاہور؟ دائیں بائیں دیکھا تو پہاڑ. میں نے کہا لاہور. آگے دیکھا تو سنگ میل آیا، تو اس پر لکھا ہوا تھا لاہور 2 کلومیٹر 2 مائل، اس کو مائلز چلتے تھے، 2 مائل. میں کہتے ادھر چھوٹا سا ایک لاہور ہے، اس کا قصبہ ہی ہے. تو یہ مجھے یاد ہے. اسی راستے میں نے پوچھا تھا جی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بڑا طنز کرتے ہیں، ہمارے علماء ہی ان میں شامل ہیں جو آپ کے جلسوں میں جو ہیں جی بعض دفعہ سیاسی جلسوں میں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، تو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ پیپلز پارٹی کی خواتین ہیں، یہ فلانی کا خواتین ہیں، ان کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں، یہ ہو رہی ہے. جتنی بھی لبرلز پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتی تھی. تو پھر مفتی صاحب نے مجھے وہ واقعہ سنایا تھا سروجنی نائیڈو کا، بلبل ہند سروجنی نائیڈو کا، کہ سروجنی نائیڈو جو تھی وہ، میں نے کتاب میں بھی لکھا، اپنے کال میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے، کہنے لگے کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی اسٹیج پر، حضرت مدنی کانگریس کا کوئی جلسہ تھا، مشترکہ جلسہ تھا، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی کرسی کے ساتھ اس کی کرسی تھی. تو ایک تھانوی بزرگ جو صاحب حال بزرگ تھے، ان پر حالات منکشف ہوتے تھے، وہ تھے مراقبے میں. انہوں نے دیکھا کہ حضرت مدنی جو ہے وہ ان کو ذکر نے، اللہ کے نام نے حالہ کیا ہوا ہے، اور حضرت مستغرق بالذات ہیں، اللہ کی ذات میں غرق ہیں، اور نور نے حالہ کیا ہوا ہے، اللہ کے نور نے، اور ان کو خبر بھی نہیں دائیں کون ہے بائیں کون ہے. تو اس نے فوراً توبہ کی. تو اب وہ پریشان تھا کہ میں نے مفتی صاحب کے بارے میں غلط گمان کیا، حضرت مدنی کے بارے میں غلط گمان کیا اللہ کے، کہ دیکھو جی یہ ہندنی، ایک سروجنی نائیڈو ہندنی عورت ہے، بے پردہ بیٹھی، اور حضرت شیخ الاسلام جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو پھر اس نے خط لکھ کے معافی مانگی ان سے. مفتی صاحب نے واقعہ کہا تھا چھوڑیں ان لوگوں کو. وہ بھی فرما رہے تھے کہ چھوڑیں ان لوگوں کو، یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ فلانا فلاں میں بیٹھا ہے، فلانا کہاں بیٹھا ہے، فلانا فلانے کو کیوں بیٹھا ہے، فلانے کے ساتھ فلاں کیوں بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے. یہ چیزوں سے ہم اباو ہیں، ان سے آگے ہم سوچ رہے ہیں.